المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت ذوق و شوق سے بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے کہ جو ہمارا خالق ہے، جس نے کل کائنات کو حضرت انسان کے ہاتھوں میں مسخر فرما دیا۔ ہر طرح کے درود نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جن پر جمعہ کے روز جب امتی درود بھیجتا ہے تو اس کا درود حضور خود سماعت فرماتے ہیں۔ ہر طرح کی رحمتوں کا نزول ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علماء امت پر، صلحاء امت پر، اولیاء امت پر، ائمہ امت پر۔ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، شب برأت گزری ہے اور اب چند دن رہ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم رمضان المبارک بخیر و عافیت پہنچ جائیں گے۔ رجب میں میرے آقا دعا کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، اور پھر ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان کے ساتھ ملا دے۔ تو دیکھیں، یہ عبادت کا ذوق پیدا کرنا مقصود تھا امتیوں کے اندر، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات تو ایسی ہیں اور آپ ایسے مقام ابدیت پر فائز ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خود ارشاد فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد کا لفظ آپ کے لیے استعمال فرما کے اس بات کا اظہار فرما دیا کہ اگر مقام بندگی پر کوئی پہنچا ہے تو پھر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ کی عبادت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ حضور، آپ کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلوں کو اور آئندہ آنے والوں کو بھی بخش دیا ہے، تو آپ اتنی کثیر عبادت کیوں کرتے ہیں کہ راتوں کو آپ کے قیام کی وجہ سے آپ کے قدمین مبارک جو ہیں ان میں ورم آ جاتا ہے؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اے عائشہ، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیوں کیا کرتے تھے؟ اپنے امتیوں کو دکھانے کے لیے امتی جو ہیں وہ اس طرح عبادت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ آرام فرماتے ہیں، بستر پر سوتے ہیں، میرے حبیب نے ارشاد فرمایا میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ آپ تو بیداری کے نبی ہیں، آپ نے سو کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ سونے کے آداب یہ ہیں، سویا اس طرح کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان کے ساتھ ملا دے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو چند دن رہ گئے ہیں اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے اور ہم رمضان سے خیر و عافیت کے ساتھ ملیں، اور ہمیں رمضان المبارک میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق ملے۔ تو یہ رمضان ہماری بخشش کے لیے تشریف لاتا ہے۔
اب رمضان المبارک سے پہلے صحابہ کا معمول کیا تھا؟ صحابہ اکرام کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تو قرآن نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ اب صحابہ کا عمل کیا تھا؟ صحابہ بھی شعبان میں ہی اپنی زکوٰۃ وغیرہ نکال لیتے تھے اور شعبان میں ہی یہ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ کا عمل یہ تھا کہ وہ زکوٰۃ کے سلسلہ میں شعبان میں ہی اپنے اموال کی زکوٰۃ کا اندازہ لگاتے کہ میرے مال کی کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اس زکوٰۃ کو اس کے حقدار، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرما دیا گیا کہ زکوٰۃ کن کن کے لیے ہے، تو اس زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں، جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، وہ زکوٰۃ صحابہ کرام ان تک پہنچا دیتے، اور اس طرح بالکل تمام مصروفیات سے فارغ ہو کے صحابہ کرام قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہتے، اور اسی صورت میں رمضان المبارک سے جا ملتے، جو کہ ماہ غفران ہے، جو کہ قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی آمد سے پہلے زکوٰۃ کا حساب کر کے غرباء، مساکین، جو معاشرے کا وہ طبقہ ہے کہ جس کی نشاندہی قرآن نے بھی کی ہے، ان تک زکوٰۃ پہنچا دیں۔ ہمارا آج کا جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ اسلام کا معاشی نظام اور اس میں زکوٰۃ کی اہمیت پر ہے۔ اسلام کا معاشی نظام، یہ اس پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک بات درج کرتا چلوں کہ اسلام نے باقاعدہ طور پر کسی بھی چیز کا نظام نہیں دیا، اسلام نے اصول بتائے ہیں، اسلام نے پرنسپلز ہمیں بتا دیے کہ ان اصولوں پر جو ہے وہ ساری کی ساری نظام کی جو عمارت ہے اس کو کھڑے کرنا ہے۔ جیسے ہمیں اسلام نے بتا دیا کہ جب نماز پڑھنے لگو تو استقبال قبلہ کرو، یعنی قبلے کی طرف اپنا رخ کر لو۔ اب انسان کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے ہم مغربی ممالک میں جائیں تو وہاں پہ قبلہ مشرق کی طرف ہے، اور جب مشرق کے ممالک میں ہیں تو قبلہ مغرب کی طرف ہے۔ انسان دنیا جہان میں بھی کہیں پہ بھی چلا جائے تو یہ اصول دے دیا کہ تمہارا چہرہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ اگر اسلام نظام دیتا تو یہ کہہ دیا جاتا دنیا میں جہاں پہ بھی جاؤ تو چہرہ مغرب کی طرف کر لینا، تمہاری نماز قبول ہو جائے گی۔ ایسا نہیں، بلکہ بتایا گیا کہ تمہارا چہرہ یہ کعبۃ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، دنیا میں جہاں پہ بھی چلے جاؤ تلاش کر لو کعبۃ اللہ کس طرف ہے تو تمہارا چہرہ وہاں ہونا چاہیے۔ اسی طرح نماز میں جو سطر ہے اس کا ڈھانپنا فرض ہے، تو یہ سطر کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے وہ انسانی جسم کا ڈھانپا ہونا یہ ضروری ہے۔ اب آپ اس کو کیسے ڈھانپتے ہیں؟ تہبند پہن کے ڈھانپ لیتے ہیں، آپ اس کو پاجامہ پہن کر ڈھانپتے ہیں، آپ اپنے جسم پر ایک جبہ بہترین خوبصورت زیب تن کرتے ہیں۔ اصل مقصد کیا ہے؟ جو اصول ہے وہ پورا کیا جا رہا ہے۔ اسلام نے اصول بتائے ہیں، اسلام نے بتا دیا کہ بھئی اس چیز کے اصول یہ ہیں۔ اسی طرح اسلام نے معاشیات کے بھی اصول بتائے ہیں، اسلام نے ہر چیز کے بیسکس بتا دی، پرنسپلز بتا دیے کہ اس کے اصول یہ ہیں، ان پر اپنی اکنامیکل سچویشن، اپنی اقتصادی صورتحال جو ہے اس کو ان اصولوں کے تحت جو ہے وہ اس پر استوار کر لو۔ تو جب ان اصولوں سے حکم عدولی نہیں ہوگی، جب وہ اصول پورے کیے جائیں گے تو تمہارا معاشی نظام جو ہے وہ عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا۔ تو دیکھیں آج معاشرے میں کتنے نظام چل رہے ہیں معاشیات کے۔ سب سے بڑا نظام یہ جو آج زمانے میں زیادہ تر رائج ہے وہ ہے کیپٹلزم۔ کیپٹلزم رائج ہے، پھر اس کے علاوہ جو ایک اور تھا وہ اشتراکی نظام سوشلزم، وہ رائج رہا، اور اسلام بھی ایک نظام اکنامیکل سسٹم دیتا ہے۔ سوشلزم میں کیا تھا؟ سوشلزم میں یہ تھا کہ تمام چیزوں کی
جو حاکمیت تھی، تمام چیزوں کی ملکیت وہ حکومت کے پاس ہوتی تھی، اور حکومت جو ہے وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو جو مزدوری وغیرہ دیتی، اور حکومت کی ہی ملکیت میں تمام چیزیں رہتی، ہر طرح کی کارپوریشن، ہر طرح کی فیکٹریز کا مالک حقیقی جو ہے وہ حکومت ہوتی، اور تمام منافع حکومت تک جاتا، اور پھر حکومت اپنی مرضی سے لوگوں میں اس منافع کو تقسیم کرتی تھی۔ یہ تھا سوشلزم۔ اور کیپٹلزم میں کیا ہے؟ کیپٹلزم میں یہ جو آنرشپ ہے یہ پرائیویٹ، یعنی لوگ ہر فرد کسی چیز کو خرید سکتا ہے، کسی چیز کو اپنی ملکیت میں رکھ سکتا ہے، یہ تھا کیپٹلزم میں۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کا نظام الحمدللہ تمام نظاموں سے بہترین۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کے ساتھ اس کو یہ جو نظام دیے ہیں نا، یہ انسان کے ساتھ بڑے ہم آہنگ نظام ہیں۔ انسان ان نظاموں میں خوشحالی محسوس کرتا ہے، ان نظاموں میں انسان کے لیے خوشحالی ہی خوشحالی ہے۔ جیسے دیکھیں میں یا آپ، ہم میدانی علاقوں کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم اگر برفانی علاقے میں چلے جائیں تو ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے، وہاں پہ ہم زیادہ دن نہیں رہ پائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، ہم وہاں پہ جو ہے وہ ہماری طبیعت ناساز ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم ریگستانی علاقے میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی طبیعت ناساز ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم میدانی علاقوں میں رہنے کے جو ہے وہ قائل ہو چکے ہیں، میدانی علاقوں میں رہنے کا ہمارے جسم کی بود و باش، ہمارا اندازے جو طرز زندگی ہے وہ میدانی علاقوں والا ہو چکا۔ ہم برفانی علاقوں کی سختی اور ریگستانی علاقوں کی سختی کو برداشت کرنے کے قابل نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا تو ساتھ زندگی کے نظام دیے، ساتھ اس کو پولیٹیکل سسٹم یعنی سیاسی نظام بھی دیا، ساتھ اس کو معاشی نظام اکنامیکل سسٹم بھی دیا، ساتھ اس کو سوشل سسٹم بھی دیا، زندگی کیسے گزارنی ہے، گھریلو زندگی کیسی ہوگی، معاشرتی زندگی کیسی ہوگی، مذہبی زندگی کیسی ہوگی، یہ سارے کے سارے نظامات اسلام نے دیے۔ اور اگر ہم ان نظام کے تحت زندگی گزارتے ہیں تو ہماری زندگی بڑی آسان اور بڑی پرسکون زندگی ہوگی۔ مگر افسوس کہ معاشرہ جو ہے وہ بدلتا چلا گیا اور لوگوں نے یورپ کی اندھا دھن جو ہے وہ پیروی شروع کر دی، اس وجہ سے اسلام کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا اور لوگ اپنی کامیابی یورپین دیے ہوئے قوانین جو ہیں ان میں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ قوم جو ہے یہ اس پر اگر کوئی نظام چل سکتا ہے یا ان مسلمانوں کی فوز و فلاح اگر ہے تو وہ اسلام کے نظام میں ہے، مسلمانوں کی کامیابی اگر ہے تو وہ قرآن کے دیے ہوئے نظام میں ہے۔ مسلمان اگر کامیاب اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے تو پھر وہ کسی انگریز کے بنائے ہوئے قانون سے نہیں ہو سکتا، بلکہ خدا اور رسول کے بنائے ہوئے قانون سے ہو سکتا ہے۔ اسی قانون میں اسلام جو ہے وہ اپنا اکنامیکل سسٹم دیتا ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دے کے آگے چلوں گا۔ چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جو کیپٹلزم ہے یعنی جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، جو نظام آج رائج ہے، جس کے پاس جتنا سرمایہ ہے وہ بندوں کو بھی خرید لیتا ہے، وہ مزدوریاں لوگوں کی خریدتا ہے، وہ بندوں کو جو ہے وہ پیسوں کے بدلے تولتا ہے، تو یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں مزدور کو مزدوری کیسے دی جاتی ہے اور اسلام میں مزدور کو مزدوری کیسے دی جاتی ہے، یہ دو چیزیں میں عرض کروں گا، اس کے بعد زکوٰۃ پہ مختصر سی گفتگو کرتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام میں انسان کی مزدوری کو خریدا جاتا ہے، انسان کی مزدوری خرید لی جاتی ہے، یعنی تم نے اتنا کام کرنا ہے اور اس مزدوری کے بدلے میں تمہیں اتنی جو ہے وہ اجرت دی جائے گی، یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ اس معاملہ جب یہ نظام نافذ ہوا تو اس نظام میں انسان کی قدر کم ہو گئی اور جو پیسے کی قدر تھی، پیسے کی جو وقعت تھی، پیسے کی جو عزت ہے وہ زیادہ ہو گئی۔ لوگ پیسہ دیکھتے ہیں، انسان کو نہیں دیکھا جاتا۔ آج جو ہمارے معاشرے میں نظام اکنامیکل سسٹم جو رائج ہے اس میں پیسے کو دیکھا جاتا ہے، انسان کو نہیں دیکھا جاتا۔ جیسے دیکھیں کہ اگر کوئی شخص محنت کر رہا ہے اور اس کی ایک اجرت طے کر دی گئی، ایک اور شخص آتا ہے اور کہتا ہے میں بھی اتنی محنت کروں گا اور اجرت میں تھوڑی لوں گا، تو کوئی بھی سرمایہ دار ایسا نہیں ہوتا کہ جو اس کو ریفیوز کر دے۔ سرمایہ دار کہے گا ہاں میرا یہ امپلائی، میرا یہ مزدور مجھے مہنگا پڑ رہا ہے، لہٰذا اس کو چھٹی کرواؤ، اس سے سستا جو آئے گا
میں اس سے محنت زیادہ کروا لوں گا اور پیسے تھوڑے دینے پڑیں گے، تو انسان کی قدر نہیں کی گئی بلکہ پیسوں کی قدر کی گئی ہے۔ اور میں قربان جاؤں اسلام کے نظام پر، میرے اسلام نے جو نظام دیا ہے اس میں انسان کی قدر ہے، اس میں انسان کی قدر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ کرام کو مختلف امور پر منتخب کیا گیا اور پھر ان کی تنخواہیں لگائی گئی، تو اسلام تنخواہ کے سسٹم میں کیا کرتا ہے؟ تنخواہیں اسلام بھی دیتا ہے، اسلام میں بھی تنخواہ کا سسٹم جائز ہے، مگر اسلام تنخواہ انسان کی مزدوری کے مطابق نہیں بلکہ انسان کی ضرورت کے مطابق دیتا ہے۔ اسلام یہ کہتے ہیں جس کو جتنی ضرورت ہے اس کو اتنی تنخواہ دی جائے۔ اس کی میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ جن کو تنخواہ پر رکھا گیا، اب ان میں سے جو صحابی غیر شادی شدہ تھے ان کی اجرت شادی سے پہلے جتنی ہوا کرتی تھی، اب جب شادی ہو جاتی تو ان کی اجرت کو ڈبل کر دیا جاتا۔ یعنی فرض کریں کہ اگر کسی کی اجرت 100 روپیہ تھی اور وہ غیر شادی شدہ تھے، تو کیا ہوا، جب ان کی شادی ہو جاتی تو ان کی اجرت کو 200 کر دیا جاتا، جب بچے ہو جاتے تو اجرت 300 کر دی جاتی، اور بچے ہوتے تو اجرت 400 کر دی جاتی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ مزدوری تو اتنی ہی ہے، مزدوری تو وہ وہی کر رہے ہیں جو پہلے دن سے کر رہے تھے، اجرت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کی ضرورت کے مطابق اس کو اجرت دی جائے، یہ میرے اسلام کا جو ہے وہ نظام ہے۔ تو اس نظام میں کوئی مزدور بھی ایسا نہیں ہوگا جو جی چرا کے کام کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ میرے مالک نے جیسے ہی میری ضرورت بڑھے گی میری اجرت بھی بڑھا دے گا، اور دل جمی کے ساتھ کام کرے گا۔ اور دوسرا نظام کیپٹلزم، جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، جو نظام آج رائج ہے ہمارے ملک میں بھی، اس نظام میں مزدور بددلی کے ساتھ مزدوری کرے گا اور کہے گا میں جتنی مرضی محنت کر لوں دیہاڑی تو اتنی ملنی ہے جتنی اس نے طے کر لی ہے۔ مگر اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے جب تمہیں ضرورت بڑھے گی تمہارا مالک جو ہے وہ تمہاری اجرت کو بھی بڑھا دے گا۔ دیکھیں نا، اس کی واضح مثال کرونا جب آیا، یہ آج کل معاشرے میں چل رہا ہے نا پریشانی، کرونا کی تیسری لہر چل رہی ہے، تو کئی فیکٹریوں والوں نے مزدوروں کو فارغ کر دیا، مزدوروں کو کہا کہ آپ گھر بیٹھ جائیں، ہمیں چونکہ لاس ہوگا ہم مزدوری دے نہیں سکتے، آپ گھروں میں بیٹھ جائیں۔ اور اگر اسلام کا نظام ہوتا تو اسلام کے نظام میں اس کی ایسی صورتحال نکالی جاتی کہ مزدور کا استحصال نہ ہوتا بلکہ اس کو ضرورت پر معاوضہ ملتا رہتا، اگر اسلام کا نظام نافذ ہوتا۔ اسلام کا معاشی نظام بڑا خوبصورت نظام ہے۔ اسلام کے معاشی نظام، اسلامک اکنامکس اس طرف آتے ہی نہیں ہمارے طلباء، ہمارے طالب علم یا ڈاکٹر یا انجینئر یا وکیل بننے کی طرف آتے ہیں۔ اگر ہمیں کچھ اکانومسٹ، کچھ اسلامک اکنامکس جاننے والے، امام ابو یوسف کی کتاب الخراج کو پڑھنے والے علماء میسر آ جائیں تو خدا کی قسم وہ دن دور نہیں جب ہمارے ملک میں بھی اسلامک اکنامک سسٹم رائج ہو جائے اور انٹرسٹ فری جو تجارت کی جائے جس میں کامیابی اور فلاح اور خوشحالی ہی خوشحالی ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دینی ہے، اسلامک اکنامکس پڑھائیں بچوں کو تاکہ پتہ چلے کہ اسلام کیا سوچ دیتا ہے اکنامکس کے حوالے سے۔ پھر دوسری بات، اسلامی معاشی نظام میں جو زکوٰۃ ہے اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اسلام میں جو صدقات ہیں ان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ میں نے آغاز میں جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں جو متقین کی صفات گنوائی نا، 5 صفات گنوائی ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جو اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ دیکھیں، انسان اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائے تو انسان کے دل سے مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے کہ بھئی اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو امانت کے طور پر مجھے دیا ہے، اگر میں وہی امانت اس کو لوٹا دیتا ہوں تو اس میں میرا ہی فائدہ ہے، میں ہی اس میں مجھے ہی اجر ملے گا، نہ میرا مال پہلے تھا نہ میرا مال آج ہے، نہ میں یہ مال قبر میں لے کے چلا جاؤں گا، نہ آج تک کوئی مال قبر میں لے کے گیا ہے۔ تو کیوں نہ جب تک اللہ نے مال دیے رکھا
میں اس مال میں سے اس کے راستے میں خرچ کرتا چلا جاؤں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک مرتبہ ایک بکری کسی نے تحفے میں بھیجی گوشت کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ ساری کی ساری بکری اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خیرات کر دو۔ ساری کی ساری بکری جو ہے وہ خیرات کر دی گئی۔ کچھ جو گوشت کے ٹکڑے رہ گئے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ عائشہ تمام بکری تقسیم ہو گئی؟ تو کہنے لگی ہاں جی تمام ہو گئی، بس یہ چند چیزیں رہ گئی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ تو باقی بچا ہے، حقیقت میں ہمارا مال وہ ہے، اور یہ جو ہے یہ تو ہم کھا کے ختم کر دیں گے۔ لہٰذا انسان اللہ کے راستے میں جو خرچ کر ڈالتا ہے حقیقی مال اس کا وہی ہے جس کا اجر کل بروز قیامت اس کو اللہ کی بارگاہ سے ملے گا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت 260 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال سے ہمیں سمجھایا۔ وہ مثال سے کیا کہ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مال کو بڑھا چڑھا کر اسی انسان کو واپس عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی مثال قرآن سے سنیے۔ قرآن سے کیسے کہ فرمایا گیا کہ جب انسان خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے گندم کا ایک دانہ زمین میں بوتا ہے۔ گندم کا ایک دانہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو اس دانے سے قرآنی مثال عرض کر رہا ہوں، اس دانے سے 7 بالیاں اگتی ہیں، 7 سٹے لگتے ہیں اور ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں مثال سے ہمیں سمجھایا کہ میرے راستے میں جب تم 1 روپیہ خرچ کرتے ہو اس 1 کے بدلے 7 ملتے ہیں، پھر ان 7 میں سے 100 شاہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا اتنا اجر ہے۔ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ میرے اوپر آپ پر جن کے پاس مال اتنا ہو کہ وہ صاحب نصاب ہے اس پر 1 سال گزر جائے اور پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہے، یہ اسلام نے ایک نظام دیا۔ اگر ہمارے معاشرے میں جو امیر لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، حقیقت بات ہے وہ کما حق کو ہو جیسا کہ اس کا حق بنتا ہے، جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اگر وہ اپنی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دے تو حقیقت بات ہے معاشرے میں کوئی بندہ غریب اور حد زندگی سے نیچے زندگی کبھی نہ گزارے۔ اگر ہمارے امیر زکوٰۃ دے، میں گاؤں میں گیا تو وہاں پہ خطاب کے بعد ملاقات ہوئی لوگوں سے تو بتانے لگے جی ہمارے گاؤں کے جو چودھری صاحب ہیں ان کی اتنی زمین ہے کہ اگر وہ اپنی زمین کا سچا حقہ سچا عشر جتنا عشر بنتا ہے وہ اگر اپنے گاؤں کے غریب غربا کو دے دے تو سارا سال گندم کھاتے رہے تو لوگوں کی گندم ختم نہ ہو، اتنی زمین ان کی کہ اگر اس کا عشر لوگوں کو دے دیا جائے۔ حقیقت بات ہے ہمارے ہاں یہ تصور ہی نہیں ہے، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال جاتا ہے اپنے پلے سے جیب میں سے جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ جیسے ہم پھل خرید کے لاتے ہیں، کبھی کسی نے تربوز چھلکے کے ساتھ نہیں کھایا، کبھی کسی نے خربوزہ چھلکے سمیت نہیں کھایا، کبھی کسی نے جو ہے وہ اکثر فروٹ ایسے ہیں جن کا چھلکا اتار دیا جاتا ہے، آلو کا چھلکا اتار دیا جاتا ہے، اسی طرح وہ چھلکا ہمارے کام نہیں آتا، وہ جانور کھا لیتے ہیں اور دیگر جو حشرات الارض ہیں وہ کھاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہمیں مال ملتا ہے اللہ کی طرف سے وہ 1 سال تک ہمارے پاس رہتا ہے تو پھر اس میں سے جو اس مال کو پاک کرنے کے لیے صرف 40واں حصہ یعنی 2.5% 2.5% جو ہم نے اللہ کے راستے میں دینا ہوتا ہے، اس میں انسان کا مال کم نہیں، انسان کا مال اور زیادہ ہوتا ہے۔ یہ چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے ورنہ میں یہ سمجھاتا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد انسان کے مال میں اضافے کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی باقاعدہ ایک نظام عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ابو داؤد کے علاوہ تمام کتب صحاح میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص جا رہا تھا کہ اس نے سنا کہ بادل سے آواز آئی ہے کہ جاؤ جا کر فلاں شخص کے کھیت پر بارش کر دو۔ اس نے دیکھا کہ یہ کون بادل کو حکم دے رہا ہے، آسمان سے بادل کو حکم ہوا کہ فلاں شخص کے کھیت پر جا کر بارش کر دو۔ میں حدیث پاک سنا رہا ہوں، وہ بادل گیا وہاں پہ جتنا پانی تھا اس کے اندر سٹور وہ سارے کا سارا اس شخص کے کھیت کے اوپر جو ہے وہ اس نے بارش کی صورت میں گرا دیا۔ جب یہ شخص اس کھیت کے مالک کے پاس گیا اور جا کر پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے، وہ کہنے لگا میرا فلاں نام ہے، فلاں بن فلاں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ ہاں یہی نام بولا گیا تھا۔ پوچھا میرا نام کیوں پوچھتے ہو، کہاں سے سنا؟ کہنے لگا میں نے بادل کے آسمانوں سے یہ نام سنا تھا جو بادل کو حکم دے رہا تھا کہ جاؤ فلاں شخص کے کھیت پر جا کے بارش کو برسا دو۔ کیوں؟
کیونکہ اس کے کھیت میں لگی ہوئی فصل کو پانی کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں اس نے پوچھا تم کون سا نیک عمل کرتے ہو جو تم پر اللہ اتنا مہربان ہے کہ بادلوں کو بھیجتا ہے تمہارے کھیتوں پر بارش برسانے کے لیے؟ کہنے لگا میرے اس کھیت سے جب فصل ہوتی ہے تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، بغیر دیکھے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، ایک رستہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا ہوں ایک حصہ، اور ایک حصہ دوبارہ اسی کھیت میں بو دیتا ہوں تاکہ آئندہ فصل جو ہے وہ اگ جائے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اس شخص کی یہ اس کے بارے میں فرمایا، اور احادیث میں آج تک 1400 سال گزر گئے مگر اس شخص کا تذکرہ سلامت ہے، کیا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتا تھا۔ مگر آج معاشرہ اتنا سخت آ گیا کہ لوگوں کے دل پتھر سے بھی سخت ہو گئے۔ ہمارے محلوں میں لوگ خودکشیاں کرتے ہیں غربت کی وجہ سے، مگر مومن مسلمان کا دل جو ہے وہ نرم نہیں ہو رہا، اور مسلمان پتہ نہیں کس چیز کے گمانڈ میں پھر رہا ہے۔ آج پھر یہ دیکھیں نا، کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگ رہا، اور امیر لوگ کرونا سے ڈر رہے ہیں اور غریب لوگ بیچارے غربت سے ڈر رہے ہیں۔ غربت مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آ گئی، یہ بھی ترمذی شریف کا واقعہ ہے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ واقعہ حضور کی زبان اقدس سے 7 مرتبہ سنا ہے، 7 مرتبہ سنا۔ وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا، کفل نام تھا اس کا، وہ کفل نام کا شخص روزانہ کسی خاتون کو لے آتا اور کچھ اجرت پر اس کے ساتھ بدکاری کرتا۔ ایک مرتبہ اجرت پر ایک خاتون کو لے کر آیا، کچھ پیسے دیے، کچھ مال دیا، اور اس سے بدکاری کا ارادہ جب کیا تو وہ رونا شروع ہو گئی۔ وہ رو رہی ہے، کہتی ہے میں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں، میرا گھرانہ میں اچھے گھرانے کی رہنے والی ہوں، میرا گھرانہ جو ہے وہ اچھا گھرانہ ہے، مگر غربت کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچی، میں غربت کی وجہ سے یہاں تک پہنچی۔ جب یہ بات سنی نا میں نے، جب حدیث پاک پڑھی، جب میں یہاں تک پہنچا تو حقیقت بات ہے آج کا معاشرہ مجھے نظر آیا۔ آج کے معاشرے میں امیر لوگوں کی زندگی دیکھیں، ہر سال گاڑی کا ماڈل تبدیل کرنا ہوتا ہے، ہر سال بچے کو نئی گاڑی، پرانا ماڈل پرانا ہو گیا اب نئے ماڈل کی گاڑی۔ آپ امیر لوگوں کے بچوں کے چوچلے دیکھتے ہیں کہ میں نے فلاں بائک لینی ہے جس کا جو اتنے کی آتی ہے، مجھے فلاں گاڑی چاہیے کہ جس کی پرائس یہ ہے، میں نے اگر لیپ ٹاپ لینا ہے تو امریکہ سے جب لیپ ٹاپ فلاں کمپنی سے جب نکلے گا تو پہلے میں ایسے بندوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، مرسڈیز گاڑی فیکٹری سے جب نکلتی تھی تو پہلا وہ شخص ہوا کرتا تھا جو مرسڈیز گاڑی خریدتا تھا۔ میں خود اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بھی بیٹھ چکا ہوں، ایسا شخص کو بھی میں جانتا ہوں۔ اور امیر لوگوں کے چوچلے آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی جو فارم ہاؤس بنا رکھے ہیں وہاں پہ گھوڑے رکھے ہوئے ہیں، اور گھوڑوں کو مربے کھلائے جاتے ہیں، وہاں پہ بیرون ممالک سے پرندے لا کے رکھے ہوئے ہیں جن کو اعلیٰ قسم کے کھانے ڈالے جاتے ہیں۔ وہاں پہ میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں جنہوں نے شیر پال رکھے، جنہوں نے 100 کے حساب سے کتے پال رکھے ہیں۔ اب دیکھیں معاشرے میں لوگ خودکشیاں، کل کی اخبار کی خبر ہے نا، بہاولپور میں ایک شخص جو کسی گھر میں کرایہ دار تھا، 3 ماہ سے کرایہ نہیں دے سکا، اور اس نے مالک مکان کے کہنے پر جب گھر خالی کرنا پڑا نا تو غربت کا یہ شخص مارا ہوا، اس نے کیا کیا، پہلے بچوں کو زہر دیا اور پھر خود زہر، اور اس کی بیوی نے بھی زہر کھایا، اور یہ 4 لوگ بہاولپور میں جو ہے وہ غربت کی نظر ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور لاہور کا واقعہ ملتا ہے، کل کے اخبار میں تھا کہ ایک شخص جب اس نے 5ویں دن اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا 5ویں دن فاقے میں، اور جب ان بچوں نے پانی کے ساتھ روزہ کھولا نا تو باپ کی غیرت جو ہے اس نے گوارا نہ کیا کہ میں اتنا غریب ہو چکا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو پانی پر لے آیا اور میں اپنے بچوں کو خوراک تک نہیں دے سکتا، تو اس بات پہ بھی اس نے خودکشی کر لی۔ حالانکہ یہ غلط عمل ہے، مگر اس کی خودکشی کے پیچھے کیا ان امیر لوگوں کا ہاتھ نہیں ہے کہ جن کے کتے تو پل جاتے ہیں، جن کے پالے ہوئے گھوڑے جو ہیں وہ تو مربے کھائیں، اور غریب آدمی جو ہے وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ جو پیر صاحب کے گھر، میں ایسے پیر صاحب کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے گھوڑے پال رکھے ہیں، جنہوں نے شیر پال رکھے ہیں۔ اللہ والو، یہ لوگ، یہ پیر حضرات، یہ فقیر حضرات، یہ تو لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہوتے تھے۔ یہ آستانے، یہ جو خانقاہیں تھیں ہماری، یہاں سے تو ہمیں رشد و ہدایت کا سبق ملتا تھا، مگر افسوس کہ اب وہاں پہ بھی سبق نہ رہا۔ اب
اس معاشرے میں اسلام کا نظام جب تک نافذ نہیں ہوگا، جب تک ہم زکوٰۃ کی حقیقت کی طرف نہیں آئیں گے، جب تک ہم ہمسائے کے حقوق کو نہیں جانیں گے، جب تک ہم نظام صدقات کو نہیں پہچانیں گے، معاشرے میں خودکشیاں ہوتی چلی جائیں گی۔ آج کے جمعۃ المبارک کا میں یہی پیغام، میں نے یہ موضوع اسی وجہ سے رکھا تھا کہ دیکھیں لوگ غربت کی وجہ سے، یہ کرونا کی تیسری لہر جو ہے اس کی وجہ سے کئی فیکٹریوں کے مالک جو ہیں انہوں نے اپنے ملازمین کو فارغ کر دیا۔ بڑے ویل آف اچھی چلنے والی فیکٹریز جو ہیں وہ انہوں نے بھی اپنے مزدوروں کو نوٹس دے دیا کہ اگر لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو آپ جو گھر بیٹھیں گے ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اب دیکھیں کہ 1 ماہ، آدھا ماہ، 1.5 ماہ، 2 ماہ تک انسان گھر بیٹھ کے کھا سکے گا، اس کے بعد خودکشی کی ریشو بڑھے گی۔ اس صورت میں وہ لوگ کہ جو صاحب ثروت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو دے رکھا ہے، وہ کاش کہ اس سال روکھی سوکھی کھا لیں۔ میرے کریم آقا جن کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، کاش ان کی سیرت پڑھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک مسلسل کھانا نہیں کھایا، 1 دن کھانا کھایا پھر فاقہ کیا، پھر کھانا کھایا پھر فاقہ کیا۔ اور جب حضور کا وصال ہوتا ہے اس دن بھی حضرت عائشہ کہتی ہے کتنے ماہ گزر چکے تھے ہمارے گھر چولہا ہی نہیں جلا تھا۔ تو دیکھیں جس نبی کا کلمہ پڑھے اس کی سیرت یہ ہو، اور حال ہمارا یہ ہے کہ ہمارا ہمسایہ اس وجہ سے خودکشی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا ہمسایہ بھوکا ہو اور یہ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سوئے رات کو، تو سنو لوگو اس نے محمد رسول اللہ کا کلمہ ہی نہیں پڑھا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان ہی نہیں لے کر آیا کہ جو خود تو سیر ہو کے سوئے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے۔ اپنی زکوٰۃ کا حساب کیجئے، اپنی زکوٰۃ نکالیں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں اور وہ لوگ جو سفید پوش ہیں ان کو تلاش کر کے، یہ جو لوگ خود آ جاتے ہیں ان کی بجائے خود لوگوں کو تلاش کریں اور تلاش کر کے ان تک وہ پیغام، ان تک وہ پیسے جو ہیں تحفے کی صورت میں پہنچا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ زکوٰۃ جیسی عبادت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عبادت کے ذریعے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے، اس عبادت کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالی انسان کے نفس کو پاک کر دیتا ہے، اس عبادت کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالی اور انسان کے درمیان جو حجابات ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں اور پھر اللہ کی تجلیات جو ہیں وہ انسان کے دل پر اترتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ زکوٰۃ جیسی عبادت پر بھی کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔